وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، تو اسی طرف اشارہ ہے کہ جو دولت سے حد درجہ محبت، دولت سے حد درجہ محبت ہر انسان کے لیے برا ہے، لیکن جب یہ دولت سے محبت آرگنائزڈ ہو جائے اور جب یہ ورلڈ لیول کے اوپر اس کا گلوبل ایک اثر دکھائی دینے لگے تو یہ انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور آج جو کچھ دنیا میں پچھلے تقریباً 200-300 سال میں ہو رہا ہے، اس میں یہی صورتحال رہی ہے کہ اکنامک فنڈامنٹلزم کی جو آرگنائز شکل ہے، جس نے کارپوریٹ سیکٹر کے شکل میں دنیا کے سامنے جو آئی ہے، اس نے دنیا کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی اس کے تقریباً ڈائمینشنز ہیں، ان سب کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو اکنامک فنڈامنٹلزم ہے، اس نے یعنی تقریباً انسانیت کا ہر محکمہ اس کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اس نے، میں کہا کرتا ہوں کہ اسٹیچو آف لبرٹی جو امریکہ میں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے قانون کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس نے اسٹیٹ کو اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا ہے، یعنی حکومتیں اب ان کی جاگیر بن گئی ہیں۔ انہوں نے جو ہے مذہب کو بالکل گڈ بائی کہنے کا پورے صورتحال اختیار کی، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہب ہے، اور انہوں نے اور یہ کیا کہ انہوں نے جو اقتصادیات کا پورا پیڑ سجایا ہے اس کا اس طرح سے انتظام کیا کہ اس کے سائے میں تو صرف یہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، دور سے لوگ اس کی خوبصورتی کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو سب سے خطرناک جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے سیکس کو کمرشلائز کر دیا ہے، اور سیکس کی شکل میں انہیں ایک ایسی مرغی سے ہاتھ آ گئی ہے جو ہمیشہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ اور اس نتیجے کے طور پر اس کے لیے ضروری تھا ان کے لیے کہ یہ فیملی سسٹم کو ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ کریں، چونکہ اگر سیکس کو کمرشلائز کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور ایک مذہب جو اس کی بنیادیں جو مذہب فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک طرف مذہب کو ٹارگٹ کیا، سائنسز کو بھی اپنے چنگل میں لے لیا، اور سائنسز کی تھیوری کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ گویا پوری جو کائنات بن گئی وہ از خود بن گئی، اور اس کے بنانے کے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک کوئنسیڈنسز ہوتے چلے گئے لگاتار، اور ان کوئنسیڈنسز کے نتیجے کے اندر انسان کا وجود عمل میں آ گیا۔ تو اس قسم کا تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور چنانچہ لیکن یہ جو ان کا جو کمرشلائزیشن آف سیکس کا جو پورا کاروبار اور پورا جو دھندا انہوں نے جس انداز سے چلایا، اس نے دنیا میں تباہی کے وہ مناظر دکھائے ہیں۔ لیکن چونکہ میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا کو بھی یہ پوری طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، تو میڈیا میں ان چیزوں کا جو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان کو کسی طریقے سے اس کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے، ان کا کم سے کم تذکرہ ہو۔ وہ اعداد و شمار بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس سے وہ جو اصل پرابلم ہے وہ سامنے نہ آئے، بلکہ اس کو گھما پھرا کر اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل سامنے آئے، جس سے یہ تاثر جائے کہ جو ویسٹرن کنٹریز جہاں سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نہیں وہ تو بہت مہذب، بہت سویلائز قوم ہے اور وہاں پر پرابلم نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقیقت سب کے سامنے ہے، اعداد و شمار سب کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کر مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن کتنا بھی کوشش کریں وہ اعداد و شمار سامنے آ کر رہتے ہیں۔ اور اعداد و شمار یہ ہیں کہ اس جنسی بے راہروی کے نتیجے کے اوپر ہر میدان کے اندر انتہائی خطرناک نتائج نکلے ہیں۔ جہاں تک انسانی زندگی کی بقا اور صحت کا سوال ہے تو پچھلے تقریباً جو سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور بڑی خطرناک ہوتی آئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ لاکھوں لوگ مرتے رہے ہیں، لیکن خاص طور پر جب ایڈس آیا تو ایڈس نے جو تباہی مچائی ہے، پچھلے تقریباً 30 سال کے اندر 6 کروڑ اموات ایڈس کی وجہ سے ہو چکی ہیں، اور وہ اموات، ان اموات میں عورتوں کا شرح کہیں زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، چونکہ انہوں نے عورتوں کو جس طریقے سے استعمال کیا، اور عورتوں کی انیٹمی اور فزیولوجی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کا زیادہ جلدی شکار ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے پوری طریقے سے اس کو شکار بنایا۔ اور آج کی تاریخ میں بھی تقریباً 5 لاکھ عورتیں اور مرد دونوں ملا کر ہر سال اس بیماری کا شکار بن رہے ہیں۔
तकरीबन 6 करोड़ लोग आज भी एड्स से बीमार हैं, और एक तरीका वायरस डिसीज का एंटीवायरल थेरेपी ढूंढ ली है उन्होंने, जिसकी वजह से कुछ उम्र बढ़ जाती है। लेकिन आज तक रिकॉर्ड ये है कि सिर्फ उस थेरेपी से भी सिर्फ 2 लोगों का रिकॉर्ड है कि वो 2 लोग सेहतयाब हुए हैं। बाकी सब लोग ये है कि थोड़ा सा वक्त उनको ज़्यादा मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके अलावा और भी दुनिया भर की बीमारियां, और कहने को उन्होंने इस औरतों की आज़ादी के कॉन्सेप्ट की बात की, लेकिन फ्रीडम ऑफ वुमेन के नाम पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान में रही हैं वही औरतें ही रही हैं, सबसे ज़्यादा मरने वाली वही रही हैं, सबसे ज़्यादा रेप्स की शिकार वही रही हैं, सबसे ज़्यादा तबाही उन्हीं के हिस्से में आई है, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा उसके शिकार हो गए हैं। तो औरतें और बच्चे, मर्द कहते हैं कि साहब हमने औरतों को आज़ादी दी, लेकिन असल में औरतों की आज़ादी के नाम पर ये मर्दों की आज़ादी है कि मर्दों ने किस तरीके से औरतों की आज़ादी का फ़ायदा उठाकर उसका फ़ायदा मर्द उठाते हैं। औरतें बेचारी शिकार होती हैं, मर्द तो अपना काम करके चले जाते हैं। औरत प्रेग्नेंट होती है, उसको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना होता है, और अगर वो किसी वजह से अबॉर्ट नहीं करा पाती तो उसके बाद में उसको जो है बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। चुनाचे दुनिया के अंदर अच्छा रेप्स बढ़ रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन बेइंतहा बढ़ रहा है। आज जो है दुनिया के अंदर तकरीबन 86 करोड़ औरतें ऐसी हैं कि जिनको ज़िंदगी में रेप्स का शिकार जो हो चुकी हैं। ये फिगर्स उनकी दी हुई हैं वेस्टर्न और मीडिया की, इसमें जाहिर है इसकी तादाद हो सकता है कहीं ज़्यादा हो। अमेरिका जैसे कंट्री में और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों पर हर चौथी औरत से लेकर 10वीं औरत तक रेप्स का शिकार हो चुकी है। ये हालत है। शादी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन सेक्सुअल रिलेशंस को खूब प्रमोट किया जाता है। 20 साल से कम उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ी तादाद में लड़कियां प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करा चुकी होती हैं। उनके पास कोई चारा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हालात कई बार ऐसे होते हैं कि वो मजबूर होती हैं, तो बच्चों को जन्म देना उनको पड़ता है, बच्चों की पैदाइश करनी पड़ती है। और नतीजा ये है कि अमेरिका जैसे कंट्री में और यूरोप में 30 से लेकर 60% बच्चे सिंगल पेरेंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं, उनको सिर्फ माएँ पाल रही हैं। अब बताइए, इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म भी कुछ हो सकता है औरतों के ऊपर कि उनको बच्चों को ऐसे बच्चों को पैदा करना पड़े जिनका बाप कई मरतबा उसका नाम भी उसको पता नहीं होता, और उनको जो है हालात ये हैं कि पॉलीगेमी के तो वो ज़बरदस्त खिलाफ बोलेंगे, और प्रोमिस्क्यूटी बेइंतहा बढ़ चुकी है। प्रोमिस्क्यूटी का आलम यह है कि अमेरिका जैसे कंट्री और यूरोप के अंदर कंट्री में ज़्यादातर 70% से लेके 95% तक तादाद प्रोमिस्कुअस की है, यानी एक वक्त में उनके ताल्लुकात मुतअद्दिद मर्दों या औरतों से होते हैं। और जो है तकरीबन एक बड़ी तादाद ऐसी है कि अब चूंकि अब तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि साहब अब तो जो है हम जिनसियत भी खूब शुरू हो गई है, अब तो होमोसेक्सुअल्स भी, तो प्रोस्टिट्यूशन में भी दोनों तरह, अब यानी 80% तो औरतें ही होती हैं, लेकिन 20% मर्द भी अब प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हो रहे हैं। और जो है तकरीबन ये तादाद, यानी इस अंदाज में सारे के सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे नुकसान में हैं। एक पूरा जो WHO की जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक 7.5 करोड़ बच्चों का अबॉर्शन हर साल होता है, यानी उनको माँ के पेट के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। बताइए, सिर्फ इस वजह से कि उनमें से बेशतर चंद ऐसे भी होते हैं कि जिसकी मेडिकल वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके सो कॉल्ड माँ बाप के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो नाजायज़ था, और बाप तो अपना वक्ती तौर पर रहा और चला गया, उसका तो बात वो तो खबर भी नहीं लेता, उसकी तो कोई भी नहीं है। और उसके अलावा तो औरत के पास में सिवाय इसके कोई चारा नहीं होता कि उसको अबॉर्शन कराने की कोशिश करे, और अगर अबॉर्शन नहीं होता तो वो जो है फिर उसको अकेले पालते हैं। तो अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में 30% से लेकर 70% बच्चे मैरिज के बाहर पैदा हो रहे हैं। उनको पालने वाली औरतें जो हैं वो अकेली हैं। तो ये हालात पैदा करती हैं। इस तरीके से उन्होंने कहने को पूरा सिस्टम, लेकिन क्या है, चूंकि सेक्स जो है यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है दुनिया में। एक तकरीबन यानी तादाद जो प्रोस्टिट्यूट्स की है वो कई करोड़ है, कई और करोड़ औरतें हैं, और उसमें मगरबी दुनिया ही नहीं, इवन हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के अंदर भी प्रोस्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के अंदर भी लाखों के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स हैं।
ایک مرتبہ جب میری کتاب اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس 1995 میں آئی تھی تو میں نے مہاراشٹر کا سروے کرایا تھا. تو مہاراشٹر بامبے میں 1 لاکھ سے اوپر عورتیں پروسٹیٹیوشن میں ملوث تھیں. تو یہ تعداد جو ہے اتنی زبردست پیدا کی ہے. تو اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام ایک ایسا خوبصورت فیملی سسٹم پیش کرتا ہے جس میں ٹوٹل پیس ہے، جس کے اندر ہیلتھ کی گارنٹی ہے، جس میں اندر عورتوں کو اور بچوں کی زندگی کی ضمانت ہے، جس کے اندر ہر طریقے کی ہر ان چیزوں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے کہ جن سے زندگی بھی بڑھے، لائف ایکسپیکٹنسی بھی بڑھے، بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اور آپس میں ایک بہترین تعلق قائم ہو. یہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا اور جب انسانوں کو بنایا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کیا. اور یہ محبت بے انتہا ضروری ہے، چونکہ انسان جو ہے، انسان کی جو جسمانی خواہشات ہوتی ہیں وہ 3 مین خواہشات ہوتی ہیں. ایک جو خواہش ہے کھانا، ایک ہے پینا، اور ایک ہے جنسی تعلق ہونا. ان میں سے جو پہلی 2 خواہشات ہیں ان کا تعلق صرف انسان کی اپنی زندگی سے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلط چیزوں کو کھاتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے آس پاس کے کچھ لوگوں کو فیملی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن جو دوسری جو چیز ہے جنسی تعلق، اس سے زبردست قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. پوری اگر وہ چیز کامن ہو جاتی ہے تو پورے دنیا کے اندر اس کے اثرات خطرناک نتائج ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بچے زبردست سفر کرتے ہیں، عورتیں زبردست سفر کرتی ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے دنیا کے اندر پوری زبردست قسم کی مار کاٹ بھی مچاتا ہے، تباہی بھی مچاتا ہے، ظلم بھی مچاتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کے سیکسول اشولٹس دن رات سننے کو ملتے ہیں، ریپس کی وارداتیں دن رات سننے کو ملتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں. لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کا پورا سسٹم، پورا ایک ہولسٹک پیس کا اسلام پیش کرتا ہے، نظریہ پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے اسلام پوری پابندیاں لگاتا ہے.